آج ہم ایک بہت ہی اہم اور بابرکت موضوع پر بات کریں گے جو ہے محرم الحرام اور یوم عاشورہ کی فضیلت۔ یہ صرف ایک تاریخ نہیں بلکہ ایک ایسا دن ہے جس میں ہمیں صبر، قربانی، ایمان اور اللہ پر بھروسے کا عظیم سبق ملتا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو اسلامی معلومات، خوبصورت واقعات اور دین اسلام کی بہترین ویڈیوز سب سے پہلے ملتی رہیں۔ عاشورہ اسلامی سال کا وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو نجات عطا فرمائی اور ظالموں کو عبرت ناک انجام سے دوچار کیا۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان مہینوں میں ظلم کرنا اپنے آپ پر ظلم کرنے کے برابر ہے۔ یہ مہینہ ہمیں امن، عبادت اور نیکی کی طرف بلاتا ہے۔ نبی کریم نے محرم کو او اللہ کا مہینہ قرار دیا جو اس کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کو اسلام میں بہت خاص مقام حاصل ہے۔ حضرت محمد نے فرمایا، عاشورہ کے دن روزہ رکھنا گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ صحیح مسلم۔ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ سمندر کے کنارے پہنچے تو فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے آ گیا۔ اللہ کے حکم سے سمندر میں راستہ بن گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سمیت محفوظ گزر گئے۔ لیکن جب فرعون اور اس کا لشکر اسی راستے پر آیا تو پانی واپس آ گیا اور وہ سب غرق ہو گئے۔ روایات کے مطابق یوم عاشورہ کے دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بھی جودی پہاڑ پر آ کر رکی۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو مختلف آزمائشوں سے نجات دی۔ یہ سب واقعات ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ یوم عاشورہ کی تاریخ میں ایک اور بہت بڑا اور دردناک واقعہ کربلا کا ہے۔ 61 ہجری میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے حق اور سچ کی خاطر یزید کی بیعت سے انکار کیا۔ امام حسین نے ظلم کے خلاف کھڑے ہو کر یہ پیغام دیا کہ حق پر ڈٹ جانا ہی اصل ایمان ہے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ کربلا کے میدان میں امام حسین، ان کے اہل بیت اور ساتھیوں نے بے مثال قربانیاں دیں۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ظلم کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے بلکہ حق کے لیے ڈٹ جانا چاہیے۔ یوم عاشورہ ہمیں یہ عظیم سبق دیتا ہے، اللہ پر کامل بھروسہ رکھو، ظلم کے سامنے خاموش نہ رہو، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، حق ہمیشہ غالب آتا ہے۔ آج کے اس ویڈیو کا مقصد صرف معلومات دینا نہیں بلکہ ہمیں اپنے کردار کو بہتر بنانا ہے۔ آئیں ہم اس بابرکت دن کو عبادت، روزے، دعا اور استغفار کے ساتھ گزاریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں حق پر قائم رکھے اور ظلم سے بچائے۔ اللہ ہمیں سچ بولنے، سچ پر چلنے اور صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کیا اب جانتے ہیں کہ محرم الحرام کے 10ویں دن یعنی یوم عاشورہ کا روزہ اتنا اہم کیوں ہے؟ آخر اس دن ایسا کیا ہوا تھا کہ نبی کریم نے خود بھی روزہ رکھا اور اپنی امت کو بھی اس کی ترغیب دی۔ آج ہم حضرت موسیٰ اور فرعون کا ایک ایمان افروز واقعہ جانیں گے۔ فرعون مصر کا ایک ظالم بادشاہ تھا۔ وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اور بنی اسرائیل پر بے شمار ظلم کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اس کی ہدایت کے لیے بھیجا لیکن فرعون نے حق کو قبول نہ کیا اور اپنی سرکشی میں بڑھتا گیا۔ جب فرعون کے ظلم بہت بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائیں۔ حضرت موسیٰ اپنے ساتھیوں کے ساتھ روانہ ہوئے لیکن فرعون اپنے بڑے لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے نکل پڑا۔ آخرکار حضرت موسیٰ اور ان کی قوم سمندر کے کنارے پہنچ گئی۔ پیچھے فرعون کا لشکر تھا اور آگے سمندر۔ بنی اسرائیل گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ اب تو ہم پکڑے جائیں گے، لیکن حضرت موسیٰ نے پورے یقین کے ساتھ فرمایا، ہرگز نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنا عصا سمندر پر ماریں۔ جیسے ہی عصا مارا گیا سمندر راستوں میں تقسیم ہو گیا اور درمیان میں خشک راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم بحفاظت گزر گئی۔ جب فرعون اپنے لشکر سمیت اسی راستے میں داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر دوبارہ مل گیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نصرت تھی۔ اسی دن کی شکرگزاری میں حضرت موسیٰ روزہ رکھتے تھے۔ جب نبی کریم مدینہ تشریف لائے تو اپنے یہودیوں کو عاشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو نجات عطا فرمائی تھی۔
اس پر نبی کریم نے فرمایا کہ مجھ کے ساتھ ہمارا تعلق زیادہ ہے، پھر اپنے خود بھی عاشورہ کا روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی اس کی ترغیب دی۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس واقعے سے ہمیں صبر، اللہ پر بھروسہ، حق پر ثابت قدمی اور شکر گزاری کا درس ملتا ہے۔ محرم الحرام میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں، صدقہ و خیرات کریں اور عاشورہ کے روزے کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہمیں محرم الحرام کی برکتیں نصیب فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ اختتام: اگر آپ کو یہ اسلامی معلومات پسند آئیں تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔